جو الیکشن ہے یہ پاکستان کی سالمیت کا الیکشن ہے. ایک طرف شاہ محمود قریشی، عمران خان اور ان کے حواری، جو آج کل ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے بی بی کی، جو نقاب پوش ہیں، جو سرگناہ ہے ان سب چوروں کی، وہ فرسٹ لیڈی، کیا نام ہے جی شیخ صاحب؟ میں نام پیرنی صاحبہ، بشرا مالکہ، عمران خان، مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے. لیکن جس طرح انہوں نے ہماری افواج پاکستان پر، ہماری بہادر فوج کے اوپر جس طرح غلاظت پھیلانے کی ایک سازش کی ہے، میں حکومت کو کہوں گا کہ ان کے اوپر غداری کا پرچہ دائر کیا جائے، ان کے اوپر بشرا بی بی پر اور ان کے حواریوں پر ایف آئی آر درج ہو کر ان کو حوالات کے پیچھے کرنا چاہیے، کیونکہ اتنا باہر انڈیا نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا. ہماری فوج کے ساتھ کسی کی جرت نہیں ہے باہر سے آ کر بات کرے، لیکن گھر کا بیٹی لنکا ڈائے، یہ بشرا بی بی اینڈ کمپنی، گوگی بی بی اینڈ کمپنی، عمران خان اینڈ کمپنی، جنہوں نے چوریاں کی، جنہوں نے ڈاکے مارے، آج پاکستان کی جو معاشی بدحالی ہے، اخلاقی بدحالی ہے، اس کا سرگناہ عمران خان ہے، اس کا سرگناہ شاہ محمود قریشی ہے. اب کیسے امریکنوں سے معافی مانگتے پھرتے، کیسے پہلے ایک خط لہراتا تھا ایسے کر کے کہ جی یہ سازشی پرچہ ہے میرے پاس، اب وہی سازشی پرچہ لے کر ڈونلڈ لو سے معافی مانگتا پھرتا ہے. اب ان کو شرم نہیں آتی کہ پاکستان کو کہاں لے آئے ہیں؟ کبھی کہتا پاکستان کو سری لنکا بنا دیں گے. کوئی شرم آنی چاہیے کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ہماری قربانیوں سے بنا ہے، اس کو کبھی سری لنکا نہیں ہم بننے دیں گے. یہ پاکستان ہے، پاکستان ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن عمران خان، تمہارا انجام قریب ہے. تم نے پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنایا. پہلے تم نے افواج پاکستان کو نشانہ بنایا، پھر تم نے عدلیہ کو نشانہ بنایا، پھر تم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نشانہ بنایا. جہاں جہاں تمہاری چوری کا کھرا جاتا ہے، جہاں جہاں تمہاری پنکی پیرنی کے نشانات جاتے ہیں چوری کے، توشہ خانہ سے گھڑیاں بیچنے والے تم ایک وہ بدکار آدمی ہو جس نے آج پاکستان کو تنہا کر دیا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی قیادت، نواز شریف صاحب کی سربراہی میں، وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اس بمور سے نکالیں گے، اس غربت سے نکالیں گے. آنے والے چند دنوں میں قوم کو خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ پی ٹی آئی والی خوشخبریوں کی بات نہیں میں کر کے جا رہا، اس کا اعلان شہباز شریف صاحب خود کریں گے. آنے والے 1 2 3 دنوں کے اندر قوم کو ریلیف ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. جس طرح انہوں نے قوم کو اس دہانے پہ لے گئے کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائے، آج مسلح افواج کے خلاف جس طرح زہر اگلا جا رہا ہے، انڈیا کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہماری مسلح افواج کے خلاف یہ بکواس کر دیں. لیکن ان کی زبان کو لگام دیں گے. یہ دیکھیں ہمارے بھائی شبیر بھٹی صاحب ان لانتیوں کو چھوڑ کر انشاءاللہ نون میں آ گئے. ماشاءاللہ یہ فتح ہے. میرے چیئرمینز بیٹھے ہیں یو سیز کے 49 50 51 کے، میرے نہایت ہی قابل احترام وائس چیئرمین بیٹھے ہیں، کونسلر حضرات بیٹھے ہیں، یہ منظور ڈمرا صاحب بیٹھے ہیں. یہ سب ٹھوکر مار کے آئے ہیں ان لوگوں کو. انشاءاللہ تعالی یہ مروسی سیاست کو، جو شاہ محمود قریشی کہتا تھا کہ جی مروسی سیاست ہے، یہ اس کے باپ کی جگیر ہے کہ بیٹا بھی ایم این اے، خود بھی ایم این اے، اور اس بیٹے چور کو دوبارہ ایم پی اے بنانے کی سازش کر رہے ہیں. کیا اس حلقے میں کوئی سلمان نعیم جیسا بہادر شخص نہیں ہے جس کو اس طرح کے نوجوانوں کا لا کر موقع دیا جائے تاکہ لوگوں کی تقدیر بدلے؟ یہ 45 سال ملتان کی سیاست کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے. 4 سال شاہ محمود، 45 سال وہ، یہ 4 سال تم وزیر اعظم بھی تھے، وزیر خارجہ بھی تھے، تم وزیر اعلیٰ بھی تھے، تم سب کچھ تھے. لیکن ملتان کے لوگ، بالخصوص یہ حلقے کے لوگ، یہاں پہ لوگ گلیوں کے لیے رو رہے ہیں، یہاں پہ سیوریج کے لیے رو رہے ہیں، پانی کے لیے رو رہے ہیں. یہ سب کا خمیازہ انشاءاللہ 17 جولائی کو
یہ شبیر بٹی صاحب، ان کی ٹیم، وحید بٹی صاحب، شیخ طاہر صاحب، رانا جبار صاحب اور سب ہمارے بھائی دوست، یہ انشاءاللہ تمہارے اس حلقے کو تمہاری سیاست کا قبرستان بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور مسلم لیگ نون کی حکومت، یہ میں واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں، الیکشن ہوگی چند دنوں میں، اور جو لوگوں نے فوج کے خلاف بات کی ہے، جنہوں نے سازش کی ہے، وہ آپ کو جیل کی سلاخوں کے نیچے پیچھے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو مراسی ٹائپ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ کیا نام ہے امریکن کی نام ہو رہا ہے، وہ شباز گل ہے، مجھے نام ہی نہیں آتا، چوڑے شباز گل اور مداری، دوسرا کون ہے، ڈبو فواد چودھری اور ڈبو فواد چودھری، یہ سب لوگ سازشی ہیں۔ یہ لوگ پاکستان کی تقدیر بدلنے آئے تھے، یہ لوگ پاکستان کا چہرہ بدلنے آئے تھے، جو خود غلاظت میں ڈوبے ہوئے۔ میں شباز گل، تم اگر بیٹیوں پہ جاؤ گے تو میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری والدہ کے اوپر وہ چیزیں لے کر آؤں جو ہمارے تہذیب کے خلاف، بے شک، ہمارے کلچر کے خلاف۔ بے شک، میرے قائد نواز شریف نے ہمیں ہدایت دی کہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی، بے شک۔ تو یہ گزارش ہوگی۔ اب تمہیں بڑی تکلیف ہوتی جی بشرا بی بی کے خلاف باتیں کرتے، اور جو مریم نواز نو ہتھ کڑی لگائی تھی، مریم نواز کو کراچی کے اندر آپ نے جب کمرے کے توڑ کر آپ نے اس کو گرفتار کرنے کی بےہودہ سازش کی تھی، اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی؟ اس وقت آپ کو بیٹیاں، ماؤں بہنوں کا خیال نہیں آتا تھا؟ کیا مریم نواز کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ آپ ان کو رات کے 3 بجے آپ کمرے کی چادر اور 4 دیواری پمال کر کے دروازہ توڑ کے آپ اندر گھسے۔ شکر کرے ابھی ہم پورا گھسے نہیں آپ کے اندر، جس دن گھسے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح گھسے۔ اس لیے ہم نے آپ کو تنبیہ کی ہے کہ اپنی حدود میں رہے، لیکن جنہوں نے عدلیہ کے وقار کو پامال کیا ہے، جنہوں نے فوج کے وقار کو، ہماری مسلح فوج کے وقار کو پامال کیا ہے، ان کی جگہ اب جیلوں کی سوراخوں کے پیچھے ہوگی انشاءاللہ۔ یہی میری گزارشات ہیں۔ میں تمام اپنے دوستوں کا، اپنے چیئرمینز کا، میں شبیر بٹی صاحب کا، وحید بٹی صاحب کا، رانا جبار صاحب کا، شیخ طاہر صاحب کا، جناب طفیل اسحاق چوہان صاحب کا، وہ ہے ویسے نامعلوم ہی ہے، میں اس لیے کوئی بات نہیں کر رہا کہ وہ نامعلوم ہی ہے، لیکن شباز گل جو غلاظت پھیلا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا انجام بہت قریب ہے انشاءاللہ۔ مریم نواز بھی گھریلو خاتون تھی، نصرت شہباز بھی گھریلو خاتون تھی، شہباز شریف صاحب کی بیٹیاں بھی گھریلو خاتون تھی، سب کلثوم نواز بھی ہماری ماں گھریلو خاتون تھی۔ ان کے مرحومہ کے خلاف جو انہوں نے بکواس کی، جو بیماری ان کی بیماری کے اوپر انہوں نے غلیظ سیاست کی، شاہ محمود کو شرم نہیں آتی؟ کیا شاہ محمود کی اپنی مائیں بہنیں گھر پہ نہیں ہیں؟ کیا شاہ محمود کو ان کی عزت کا خیال نہیں ہے؟ اس وقت یہ بک بک کرتا کہ کلثوم نواز صاحبہ کے خلاف جو زہر اگلتے تھے، اس وقت یہ اپنی اصلیت پہ دیکھتے تو زیادہ بہتر تھا۔ وہ عمران خان اب جیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔